السلام علیکم ویورز، میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، جس شے کے پیچھے جتنا بھاگا جائے وہی فاصلے پر چلی جاتی ہے، اور جس کے لیے کوئی جستجو نہ کی جائے وہ خود جھولی میں آن گرتی ہے۔ آپ اپنے مقدر کو بدل نہیں سکتے۔ ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں مختلف قسم کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی جیت رہا، کوئی ہار رہا ہے۔ وقت سبھی کا امتحان لے رہا ہے۔ اپنی جنگ ہمت سے لڑو۔ صبر کی آزمائش پر پورا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر ناممکن بھی نہیں، لیکن صبر اور ہمت سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطان سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بھی غم ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے۔ کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کے گناہ، کسی کے لیے آنکھ کی خیانتیں اور کسی کے لیے سچ بولنا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزاریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مگر خود کو بدلنا تو ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے۔ یہ مرے ہوئوں کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ کون کہتا ہے کسی شخص سے ایک بار محبت ہونے کے بعد اس سے نفرت ہو سکتی ہے؟ جو کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ سائیکل آف ریپلیسمنٹ میں صرف محبت کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی۔ خود کو فریب دینے کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وجود میں خون کی گردش کی طرح بسنے والا نام کسی کا ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی اسے اپنے وجود سے باہر نہیں نکال کر پھینک سکتے۔ تہ در تہ اس کے اوپر دوسری محبتوں کا ڈھیر لگائے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، اب ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اب ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو زیادہ دور ہو جاتا ہے وہ زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ وہ ہمارے دل و دماغ کے اس حصے میں جا پہنچتا ہے کہ اگر اس کو وہاں سے نکالنا پڑے تو پھر ہم اس کے بعد نارمل لائف گزارنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ جب تک اپنی ذات پر تنقید برداشت کرنا نہ سیکھ لو، اس وقت تک دوسروں کے بارے میں بھی مکمل خاموشی اختیار کیے رکھو۔ خوف خاموشی بھی بڑی خوفناک ہے، مگر الفاظ ہی اکثر تماشا بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ ضبط کی حویلی میں خاموشی کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر جذبوں کو پیتے ہیں میرے لفظ، گھٹ گھٹ کر جیتے ہیں۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ ہماری بری عادتوں میں سے ایک بری عادت ہے کہ اپنے مطلب کی بات دماغ میں بٹھا کر دماغ کو تالا لگا کر چابی نگل لیتے ہیں اور کچھ بھی سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ سمجھنا ہمارے لیے کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی کی بات مان لینے سے ہماری انا کو شکست نہ ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات ہماری انا ہمارے ایمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیوں نہ تماشا ہو جب انا بے تحاشا ہو۔ میں نے وقت کی بھیڑ میں کھو جانے والوں کو دوبارہ ملتے نہیں دیکھا۔ اگر کبھی وہ آمنے سامنے آئے بھی تو وہ وہی لوگ نہیں ہوتے۔ وقت نے ختم کر دیے سارے وسیلے شوق کے، دل تھا الٹ پلٹ گیا، آنکھ تھی بجھ بجھا گئی۔ محبت کو کسی ماضی کے لمحے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ محبت ہے کا سفینہ ہے، یہ تھا اور تھی نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے سدا ہونے کو ہوتی ہے۔ یہ عارضی لوگ خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ انسان ہر چیز سے لڑ سکتا ہے، نہیں لڑ سکتا تو اپنی قسمت سے۔ اللہ تعالیٰ اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔
جیسے کہ ٹوٹ کر بکھرے بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سے غلہ اگتا ہے۔ پودوں یا فصلوں کی ٹوٹ کر گری ہوئی کلموں یا شاخوں سے نیا پودا یا نئی فصل اگتی ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے تو یقین رکھیں کہ اللہ اب آپ سے کوئی بڑا کام لے گا۔ مجھے منزلوں کا شوق تھا، مجھے راستوں نے تھکا دیا۔ کبھی جن لوگوں پہ غرور تھا، مجھے اپنوں نے ہی دغا دیا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ معلوم سب کو ہے زندگی بے حال ہے، معلوم سب کو ہے زندگی بے حال ہے، لوگ پھر بھی پوچھتے ہیں کیا حال ہے۔ بزدل نہیں تھا ہنس کے کاٹی ہے عمر تمام، اندر سے مر گیا لیکن رویا نہیں تھا میں۔ لوگ کہتے ہیں خوش رہو، لوگ کہتے ہیں خوش رہو، لیکن مجال ہے رہنے دیں۔ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، محدود ہونے میں ہی سکون ہے۔ جب تلک شیشہ رہا میں بارہا توڑا گیا، بن گیا پتھر تو سب نے دیوتا مانا مجھے۔ وہ جس کے دم سے رونق ہے میری تحریروں میں، وہ ایک شخص نہیں میری ہاتھ کی لکیروں میں۔ یہ مکافات عمل ہے ابھی کچھ عرصے میں، تجھے بھی ہوگی محبت کسی تجھ جیسے کے ساتھ۔ دینا شروع کر دیں آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ بن تیرے رہا تو مٹا دیا جاؤں گا، میں خاکی ہوں خاک میں ملا دیا جاؤں گا۔ وہ چپ چاپ آنکھیں چرا کے آگے چل دیے، میں سوچتی رہی وہ آخری سلام کرنے آئیں گے۔ وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ لفظ، جہاں یہ رشتوں کی حقیقت، محبتوں کے دعووں کی سچائی اور عروج و زوال میں لوگوں کی اندرونی رنگوں سے پردہ اٹھاتا ہے، وہیں یہ ہماری ہمت سے بھی آشنا کروا دیتا ہے کہ ہمارے اندر کے انسان میں حوصلہ اور برداشت کس قدر ہے۔ میرے اپنے سب مجھے پیار کرتے ہیں، میرے اپنے سب مجھے پیار کرتے ہیں، سامنے کوئی نہیں آتا پیٹھ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ زندگی کے 3 خوبصورت استاد، ٹوٹا ہوا دل، خالی جیب، مسلسل ناکامی۔ درد اور برداشت کا گہرا تعلق ہے۔ جب درد برداشت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہمت جواب دے جاتی ہے۔ پھر یا تو انسان بالکل خاموش ہو جاتا ہے یا پھر تکلیف کی شدت بولنے پر مجبور کر دیتی ہے، بالکل لاوے کی طرح جب انسان تکلیف سے پھٹ پڑتا ہے۔ لیکن میرے خیال سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے جب ہماری تکلیف پر ہمارا بس نہیں چلتا، دل و دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ سب سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اپنی تکلیف کو برداشت بھی ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے اور سمجھنا بھی ہمیں ہی ہوتا ہے۔ محبت انسان میں ٹھہراؤ لے آتی ہے، وہ اوپر سے جتنا پرسکون نظر آتا ہے اندر سے اتنا ہی بے چین ہوتا ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ خاموشی سے خدا کے روبرو بکھری تھی، خاموشی سے خدا کے روبرو بکھری تھی، تم نے دیکھا نہیں کتنی معصوم میری محبت تھی۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے۔ بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم، لیکن حقیقت بڑی ہی دل خراش ہوتی ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں ہی بہت طاقت رکھتی ہیں۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود نہ ہار مان لے۔ زندگی کی تھکاوٹ موت کے بعد ہی اترے گی۔ اس نے کہا وہ صبح سے توبہ کرے گا، اس نے کہا وہ صبح سے توبہ کرے گا، وہ سویا تو پھر اس کی صبح ہی نہ ہوئی۔